غزہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، تمام گھروں کو بموں سے اڑا دیا گیا ہے اور سکولوں پہ بمباری کر کے ان کے بچوں کے جسم کے ٹکڑوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ کیا اس نبی کی امت نہیں ہو سب کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ اپنی شکایت لے کر آیا تھا اپنے مالک کے بارے میں، انہوں نے مالک کو بلا کر تنبیہ کی تھی اور اونٹ کو بھی اس کا حق دیا تھا۔ آج اس نبی کا امتی مصر کے بارڈر پر ایک کھمبے پہ چڑھ کر آواز دے کر یہ مصر کے لوگوں کو کہہ رہا ہے اور ضمناً طور پہ وہ 1.5 ارب مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہے لوگوں، اگر ہماری اسلحے سے مدد نہیں کر سکتے ہو، فوج سے ہماری مدد نہیں کر سکتے ہو، اس ظالم کے سامنے تمہیں لڑنے کی طاقت اگر نہیں ہے، تمہارے اندر اگر ہمت نہیں ہے، تو میں آج نبی کا امتی ہوں جس نے جانوروں کو بھی حقوق دیے تھے، جس نے اونٹ کی بھی شکایت سنی تھی۔ میں تمہیں آواز دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں اپنے بھائی کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک روٹی کے لقمے کے لیے تمہیں آواز دے رہا ہوں۔ آج غزہ کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں بھوک ہے، پیاس ہے اور ہر طرح کی مصیبت نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ امت مسلمہ آج اپنی عیاشیوں میں ہے اور حکمران اپنی عیاشیوں میں ہیں، کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا وہ نبی کے امتی نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان تو ایک جسم کی مانند تھا۔ آج غزہ کے اندر جو تباہی اور بربادی کی ہے اسرائیل نے، آج وہاں بچوں کی لاشوں کو کتے گھسیٹ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو عقل نہیں آئی، کوئی شرم نہیں آئی، کوئی سوچ نہیں آئی۔ مسلمان حکمران اپنی ذات کا سوچتے ہیں اور اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں، اپنی پراپرٹیاں بچانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا کل یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جب وہاں پر ظالموں نے بچوں اور عورتوں کی سسکیوں میں اور ان کے جنازوں کو دفنانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، ان کے جسم کے ٹکڑے اڑ رہے تھے، امت مسلمہ تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ تم کیا کر رہے تھے؟ تم اپنے اپنے کاموں میں کیسے لگے ہوئے تھے؟ تم نے اتنے اسلحے کس لیے جمع کیے ہوئے تھے؟ تمہارے ایٹم بم کو ہم بعد میں کیا کریں گے؟ اب امت مسلمہ لٹ گئی، وہاں پہ قرآن شہید ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے غزہ میں 1100 مساجد تھی، ان کے اوپر بم مار کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ 23 لاکھ کی آبادی ہے غزہ کی، جس کی اکثر آبادی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جو بچے بچ گئے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جو بچ گئے ہیں عورتیں اور بچے، وہ بھوک میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، وہ بہت پریشانی میں ہیں، ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کو جسم ڈالنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے لیے روٹی اور رزق کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ اپنے بارڈر کھولنے کو تیار نہیں، اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار نہیں، اپنے امدادی کروائیاں کرنے کو وہاں پہنچنے کو تیار نہیں۔ خاموشی ہے، ایک ایسی خاموشی ہے جس کا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ جی شہید کو مردہ مت کہو، وہ بلکہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، اور تم اس کے بارے میں شعور نہیں رکھتے ہو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاد ایک ایسی عظیم چیز ہے جس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے جہاد نہیں کیا اپنی زندگی میں، یہ جہاد کے لیے کوشش نہیں کی، دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوئی، یہ جہاد والوں سے محبت نہیں کی، وہ منافقت کے درجے پہ مرتا ہے۔ آج اس پوری امت، جتنی امت بھی ہے، وہ اسی درجے پہ پڑی ہوئی ہے۔ کسی کو کوئی جہاد کرنے کے لیے اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنی حکومت چھوڑ کر یا اپنے پراپرٹی کو چھوڑ کر، اپنے پیسے کو چھوڑ کر، کوئی بندہ، کوئی مران، کوئی بھی حاکم اپنا اعلان کرنے کو تیار نہیں، اپنا فوج بھیجنے کو تیار نہیں، اپنے اسلحے کو استعمال کرنے کو تیار نہیں، بلکہ اس ظالم کی خونخوار درندے کے آگے ایسے چپ ہیں، ایسے خاموش ہیں جیسے کہ وہی ان کو رزق دیتا ہو، اللہ سے اعتبار اٹھ گیا ہو، اللہ کے سامنے جانے کو بھول گئے ہوں، اپنی قبر کو بھول چکے ہوں، اپنی آخرت کو جیسے کہ بھول چکے ہوں۔ اللہ کے سامنے اگر جانا چاہتے ہو، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا چاہتے ہو، اگر آخرت پہ یقین رکھتے ہو، تو پھر تمہیں غزہ کے معصوم بچوں کی مدد کرنی ہوگی۔ تم غزہ کی سسکی ہوئی عورتوں کے سروں سے اترے ہوئے دوپٹوں کو ان پہ سروں پہ ڈالنا ہوگا، اگر وہاں پہ جو بکھری ہوئی لاشیں ہیں ان کو دفنانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اگر یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے تو آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
کا وسلم کی شفاعت اسی شخص کو مل سکتی ہے جو اس کی امت کا خیر خواہ ہو، جو وہاں پہ قرآن شہید ہوتے ہیں۔ کہیں ایک واقعہ ہو جاتا ہے، اکا دکا واقعہ ہو جاتا ہے، یہاں ریلیاں نکلتی ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کی توہین ہو گئی، وہاں 1100 مساجد کو شہید کیا گیا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں قرآنوں کو شہید کیا گیا، قرآن چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کو شہید کیا گیا، مساجد اور حدیث کی کتابوں کو شہید کیا گیا، اور کتنے ہی جو اسلامی شعائر ہیں ان کو نیست و نابود کیا گیا اور تباہ برباد کیا گیا، میزائل مارے گئے، بم مارے گئے، بیرونتیاں کی گئی، لیکن امت مسلمہ خاموش رہی، کسی نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں بولا، اور ساری حکومتیں یا 1.5 ارب مسلمان، 57 اسلامی ممالک اس طرح خاموش ہیں کہ جس طرح کچھ ہوا ہی نہ ہو، انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو، انہوں نے جیسے کہ کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کب ان کو غیرت آئے گی، کب ان کے اندر ہمت آئے گی، کب ان کے اندر ایمان کا جذبہ آئے گا، اور کب ان کے اندر اتنی غیرت ایمانی آئے گی کہ اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے مسلمان کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، اور غزہ کے معصوم بچوں کو بچانے کے لیے یہ کب اپنی فوجیں بھیجیں گے، کب اپنے میزائل استعمال کریں گے، کب اپنی بندوقیں لے کر نکلیں گے، اور کب اپنا اسلحہ استعمال کریں گے۔ کس دن کے لیے انہوں نے اتنا اسلحہ رکھا ہوا ہے، کس دن کے لیے اتنی فوجیں جمع کی ہوئی ہیں، کس دن کے لیے انہوں نے اتنا سرمایہ اکٹھا کیا ہوا ہے؟ وہ کون سا دن آئے گا جس دن یہ باہر نکلیں گے، جس دن یہ غیرت کریں گے، جس دن یہ ہمت کریں گے، اور جا کر اپنے اسلام اور قرآن کی اور دین کی اور مساجد کی حفاظت کے لیے اگر نہیں نکل سکتے تو کس چیز کی حفاظت کے لیے نکلیں گے؟